السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کو موت کا جام پینا ہے، اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے۔ ہم آئے دن اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، بلکہ اپنے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے اور وہ اس دنیا سے جاتا رہتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ہم پر یہ فرض کفایہ ہے کہ ہم ان کے جنازے میں شامل ہوں اور ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہو اور اس میں پڑھنے والی دعائیں ہمیں یاد ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں، یا اگر طریقہ معلوم ہے تو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں کہ اگر آپ کے والد یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی بھی محبوب ترین شخص جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں آپ شامل ہوں، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے سنت کے مطابق دعا تک نہیں کر سکتے، اس کی صحیح سے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دعا ہی یاد نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو لازماً نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی دعا یاد ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو، یا ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریب ترین لوگ جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں، تو کم از کم ہم ان کے جنازے میں شامل ہو کر کے سنت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں اور ان کے لیے معصورہ دعا سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کر سکیں۔ تو ناظرین، نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں عموماً 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، چونکہ 4 سے زیادہ تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، لیکن عام طور پر لوگ 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کسی دوسری سورہ کی تلاوت کی جائے گی، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1335 ہے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک جنازے کی نماز پڑھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، کہتے ہیں تاکہ لوگ جان لیں یہ سنت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، اور دوسری تکبیر میں درود پڑھا جائے گا، یعنی درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر میں دعائے جنازہ پڑھی جائے گی، اور کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ انہی میں سے ایک عام اور مشہور دعا یہ ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1498 میں مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، اور ہمارے حاضر لوگوں کو بخش دے اور ہمارے
غائب لوگوں کو بخش دے جو موجود نہیں ہیں، وصغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو بخش دے اور ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا و انثانا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو وفات دے، جس کو موت دے، اسے ایمان پر موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، ولا تذلنا بعدہ، اور اے اللہ تو ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ تو یہ ہے اس دعا کا ترجمہ، لہٰذا یہ دعا ہمیں لازماً یاد ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں تو اس میں یہ دعا ہم پڑھ سکیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ اس دعا کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس دعا کو لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز جنازہ کا طریقہ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔